بس ایک جاتے جاتے واقعہ سنا دوں آپ کو، بہت ضروری واقعہ آپ کو سنانا ہے۔ ایک چھوٹی سی سوئی رہ گئی ہے، وہ نکال دوں بغیر کسی، وعلیکم السلام، رکیے گا میں آتا ہوں کے پاس۔ بدر کی لڑائی ہو رہی تھی۔ بدر کی لڑائی میں مکہ کے جو کفار تھے وہ جب جا رہے تھے بدر کی لڑائی کی طرف، تو انہوں نے ڈھول پیٹنا شروع کر کے اعلان کر دیا کہ ابو سفیان لٹ گیا، ابو سفیان لٹ گیا۔ اور ابو سفیان himself was actually doing it کہ میرا قافلہ لٹ گیا۔ پہلے تو منادی ہوئی تھی، اس کے بعد ابو سفیان came in started making the force۔ تھوڑی سی لمبی بات ہے، چھوٹی کر کے بتاتا ہوں۔ اور انفورس کر دیا گیا کہ ہم نے جانا ہے اور مدینہ پہ حملہ کرنا ہے۔ اب اس وقت ہجرت مدینہ آبویسلی ہو چکی ہے، مگر مکہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوتھ ہے، یوتھ لڑکے، وہ مسلمان ہوئے ہوئے ہیں اور مگر اپنی فیملی کے پریشر کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ اور جب انہوں نے غیرت دلائی اور میں انفورس کر دیا کہ سارے جائیں گے لڑائی کرنے کے لیے، ہماری عربی غیرت کا تقاضا ہے، ہمارے خداؤں کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو زبردستی ہوئی اور وہ لڑکے بھی آرڈر آ گیا کہ تم سب چلو گے۔ لڑکوں کو تو ظاہر جانا تھا، اور لڑکیوں کو تھوڑی لے کے جانا جنگ پہ۔ تو انہوں نے ایک سیکرٹ میٹنگ کی مکہ میں، اور سیکرٹ میٹنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، اللہ کے نبی کے اوپر حملہ کرنے جانا، ہم تو نہیں شامل ہوں گے۔ تو پھر آپس میں ایک مشاورت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی ادھر تو مارے جائیں گے، انہوں نے تو مار دینا ہمیں، ہمارے سگے باپ تھے ان کے تو وہاں پہ، تو یہ بہت بڑا مسئلہ پڑ جائے گا۔ تو ایسا کرتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں اور لڑائی بھی نہیں کریں گے، چلے بھی جائیں گے اور لڑائی بھی نہیں کریں گے، پیچھے کھڑے ہو جائیں گے جا کے، اور جب لڑائی کا وقت آئے گا تو ذرا سائڈ پہ ہو جائیں گے یا چھپا لیں گے۔ وہاں جب یہ پہنچے تو آپ کو پتا ہے ہم سب مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کیا معاملات چل رہے تھے۔ وہ 313 صحابی کس طرح کی ٹیکٹیکل اسٹریٹجی میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو کیا اشارہ فرما رہے تھے، ان کا فیئر کیا تھا، بڑا ڈیپ فیئر تھا اس وقت کہ ہم بہت تھوڑے ہیں اور یہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے پھر ایک معجزہ خود کر کے مسلمانوں کے لیے کیا کہ، اور قرآن میں آیت یہی ہے کہ اللہ نے تمہیں ان کی نظر میں زیادہ کر کے دکھایا اور ان کو تمہاری نظر میں کم تعداد میں کر کے دکھایا۔ تو خیر لڑائی ہو گئی، اور یہ جب یہ معاملہ ہو گیا تو کفار جنگ ہار گئے، ان کے فوجی پکڑے گئے۔ حمزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ، وہ کمانڈ کر رہے تھے پوسٹ وار ایکٹیویٹی کو۔ تو یہ 18-19 لڑکے، 8-10 لڑکے کا الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ نمبر لکھا ہوا ہے۔ تو ان کو بلایا گیا کہ ہاں میاں کدھر تھے تم؟ انہوں نے کہا جی ہم اصل میں پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا مجبوراً آئے تھے۔ لڑکوں نے کہا مجبوراً آئے تھے اس لیے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ تو جب جنگ چل رہی تھی، اللہ کی فوج کی جنگ چل رہی تھی کفار شیطان کی فوج کے ساتھ، تو تم کیا کر رہے تھے؟ تو یہ جملہ پڑھیں ذرا، ان کا جملہ پڑھیں، کیا رقم کیا ہے علماء نے سیرہ میں، کہ جی ہم تو خوشیاں منا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے ان کا، اور ایک عذرائے تفنن ہم نے آپس میں جوکس بھی بنا لیے ہوئے تھے، ہم اتنے خوش ہو رہے تھے۔ اب آپ کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں، ہمیشہ یہاں پہ آ کے میں ہوم ورک دیتا ہوں، یہ واقعہ 3 دفعہ سنا چکا ہوں اور کسی نے آج تک پڑھا نہیں پورا۔ اسلامی کتب پڑھیں، مستند واقعہ ہے، اور دیکھیں پھر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پرزنر آف وار نہیں بنایا ان کو۔ It doesn't take a rocket scientist to know کہ fill in the blanks میں بلینک کے اوپر کیا لکھنا ہے۔ ان مسلمان لڑکوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، پڑھیں۔ یہ ہے اسرائیل کے بارے میں کسی بھی لیول کے اوپر فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی میں آپ کیجولی بھی آپ اسرائیل کا ذکر نہیں کر سکتے کہ ان کی تعریف کر دوں میں، کیجولی بھی۔ یہ بہت احتیاط سے سمجھیں، یوتھ کو بتا رہا ہوں، کانسیپٹ کے اوپر مسئلہ آ گیا، آخرت کا مسئلہ ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ بدر کی لڑائی ہو رہی ہے، احد کی لڑائی ہو رہی ہے، خندق کی لڑائی ہو رہی ہے، سمجھ لیں خندق کی لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ بیسٹ ایگزامپل ہے کیونکہ احزاب ہی ہیں اکٹھے ہوئے سارے، اور مسلمان چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، اور
خندق کے باہر سے ان کو ایک بندے کی آواز آتی ہے جو کہ مسلمان ہیں, اور وہ مسلمانوں کے رینکس کے اندر آوازیں لگا رہا ہے, وہ بہت زیادہ ہیں, وہ بہت طاقتور ہیں, تم لوگ بہت کمزور ہو, وہ بہت طاقتور ہیں, تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا, وہ ساری طاقت ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, سوچیں صحابہ نے اس بندے کے ساتھ کیا کرنا تھا جو اس وقت مسلمانوں کے مورائل کو اتنا کیجول لے رہا ہو. یہ راکٹ سائنس کا سوال نہیں, کامن سینس کا سوال ہے. یہ اتنا بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے, سائیکولوجیکل ایشو ہے یہ, کہ یہ اگر ہمیں سمجھنا, اسلام اس کو پوری طرح اون کرتا ہے. اس کی مثال میں دے دوں, جب فتح مکہ ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی فوج کو لے کے گئے ہوئے تھے اس کو بڑھا کے دکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فوج کو کہ رات کا ویٹ کرو. رات کا ویٹ ہوا, پڑاؤ ڈال لو, رات کا ویٹ کریں گے. اور پھر ہر فوجی سے کہا کہ فاصلہ کر لو آپس میں, اور آگ کی الاؤ جلا لو, اور فاصلہ کر لو, اور الاؤ کے پاس نہ آنا, الاؤ سے دور کھڑے ہو جاؤ یا بیٹھ جاؤ. پوری فوج, 1000 کی فوج تھی بھائی, 1000 کی فوج نے 1000 الاؤ جلا لی. الاؤ اصل میں جلتا ہے جب ایک جتھا اکٹھا ہوتا ہے, اس نے آگ تاپنی ہوتی ہے. ابو سفیان پہاڑی کے اوپر چڑھا, اسی کے خلاف تو حملہ تھا, اور اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج نے پڑاؤ کیا ہوا ہے. اور جب اس نے دیکھا کہ 1000 تو خالی الاؤ ہیں, تو کم از کم 10,000 بندہ آ گیا. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو سائیکولوجیکل وارفیئر کیا ہوتی ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے. ہر غزوے میں, اب اگلی بات بتانے لگا ہوں, اگلا پوائنٹ, ہر غزوے میں سیرہ پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائیکولوجیکل ٹیوننگ کے لیے, ول کو انکریز کرنے کے لیے, ایمان اور مضبوط کرنے کے لیے ہر غزوے میں الگ الگ وار کرائے, الگ الگ نعرہ دیا ہوا تھا صحابہ کو کہ یہ ذکر کرو اونچا. ہر غزوے کا اپنا اپنا. اس کے پیچھے ایک مصر کے اسکالر ہیں, انہوں نے سیرہ کے اندر ایک لیکچر باندھا ہوا ہے کہ یہ کوئی عام سی بات نہیں تھی. ہر غزوے کے اندر کسی خاص وجہ سے خاص ذکر یونیک کیا گیا تھا. انہوں نے بڑی تفصیل لکھی ہے, پڑھیے گا. اوکے, سب کو پتا ہے بائی دا وے کہ یہ سنت تھی. کیوں؟ جنگ جب چل رہی ہونا تو سائیکولوجیکل اپلفٹ اور مورائل, یہ آپ کی پوری قوم کی مومنٹم کو ڈیفائن کرتا ہے. اگلے 100 سال کی پروگریس اس سے یا ٹوٹ جائے گی یا بن جائے گی. 100 کے بھی زیادہ نسلیں لگ جاتی ہیں, ایک بڑی جنگ ہار جائیں تو اس کی ریکوری میں نسلیں لگ جاتی ہیں, 500-1000 سال لگ جاتے ہیں. ابھی ایک ورلڈ وار 2 ہارے ہوئے, ابھی تک ہم مفتو اور تابع بیٹھے ہوئے ان کے. ایک جنگ ہارے ہیں, پورا کا پورا مسلم امہ نوکری اور غلامی پہ ان کے تلوے چاٹ رہا ہے. کیوں؟ ایمان مضبوط کرنے کی کوئی راکٹ سائنس ٹیکنیک ہے کہ ہم ریشنلزم کے اندر جائیں. یار ریشنلزم ضرور جائیں گے, کسی نے نہیں منع کیا, مگر پہلے سیرہ اور سننا, بعد میں عقل اور جو آپ کے شعور ہے. سب سے زیادہ عقل میرے نبی میں انہوں نے بتا دی ہے. اس کو اپنی عقل ان کے تابع کریں اور دیکھیں کہ وہ سنت کسی وجہ سے سنت قرار دی گئی, وہ بھی وار سچویشن کی سنت, کوئی کمپرومائز نہیں اس کے اوپر. یہ باتیں آپ کو 3-4 پوائنٹس میں کیوں بتائی ہیں؟ تاکہ آپ سب سائیکالوجی آف ہیومن بینگ کو سمجھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ جنگ کے دوران مذاق نہیں اڑانا مسلمانوں کا. جنگ کے دوران ان کو بڑھا کے نہیں بتانا آپ نے. جنگ کے دوران اس بات کو کیجول نہیں لینا کہ خیر ہے میں نے تو جس ورزی وجہ سے کی تھی. سوری, جنگ کے دوران اصول بدل جاتے ہیں, سنت بدل جاتی ہے جنگ کی اور امن کی, نصوص بدل جاتی ہیں اعمال کی. جنگ اتنا بڑا معاملہ ہے کیونکہ اگلے 1000 سال تک کی ڈیٹرنٹس کریٹ ہو سکتے ہیں. I hope everybody knows why I ended this, کیونکہ اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ مجھے اس وقت پاکستان میں اسلام کی کنفیوژن کا لگتا ہے. اب وہ جس مرضی جگہ سے طرف سے آ رہا ہو, لبرلز چونکہ اسلام کے اوپر کنفیوز نہیں کیونکہ وہ اسلام سے الرجک ہیں, تو ان کے اوپر میں زیادہ تفصیلی بات نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے دماغ کی خارش لے کے خود نہ آ جائیں, تب تک میں دور نہیں کرتا. مگر جب مسلمان اسلام کے اندر بیٹھ کے اسلام کی کنفیوژن شروع کر دیں, چاہے وہ پولیٹیکل, اے پولیٹیکل, ریلیجیس, سیمی ریلیجیس, سپرسٹیشس
اور وانا بھی مسلمز ہوں، ڈزنٹ میٹر، اسلام میں کانسیپٹس کو کلیئر کرنا ہمارا پہلا اور سب سے ضروری معاملہ ہوتا ہے. سو یہ بہت احتیاط سے بتایا میں نے آپ کو. آئی ہوپ ہر ایک کو سمجھ آ گئی ہے میں نے کیوں بتائے، اور آئی ہوپ اس پورے پروگرام کا سیکوینس آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے. السلام علیکم، جسمی فیصل. آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں بیسیکلی شیخ ایک بہت ہی کریٹیکل میٹر کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں، وچ از کہ مسلمان غزوہ بدر میں اور جو بھی جتنے بھی اسلامک ہسٹری میں ہمیں غزوات دیکھنے کو ملتے ہیں اور جنگیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اس میں مسلمانوں کی ایک اسٹریٹجی ہوتی تھی، ایک پری پلاننگ ہوتی تھی جس کے ذریعے وہ چل رہے ہوتے تھے. اینڈ دیٹ از کہ آپ نے ایک کرج لے کے آنی ہے، ایک موٹیو لے کے آنا ہے، ایک موٹیویشن لے کے آنی ہے کہ کبھی بھی دشمن کو آپ نے گیمز آف نمبر پہ پلے نہیں کرنا ہوتا ہے. اور اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان تو ہے ڈیموکریٹک ملک جس میں ڈیموکریسی چل رہی ہے، گیمز آف نمبر ہے، جس کے پاس جتنے زیادہ نمبر ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ اپنا پریشر پوائنٹ کریٹ کر سکتا ہے. اور دیکھ پریشر پوائنٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک کریٹیکل تھنکنگ ہونا، آپ کے پاس ریشنل تھنکنگ ہونا، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو انٹلیکچوئل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. جب تک آپ انٹلیکچولی سپیریئر ہوگے، آپ کی انفیریئر سائیکالوجی کبھی بھی آپ اس میں ڈیفیٹ نہیں کر سکتے ہو، آپ کبھی بھی اس کا وکٹم نہیں بن سکتے ہو. کیونکہ جب آپ ایک بڑے مائنڈ سیٹ کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہو تو پھر آپ کے لیے ہر چیز کو ڈیل کرنا بڑا ایزیلی ہو جاتا ہے. پھر آپ کبھی بھی پیئر پریشر میں نہیں آتے، کیونکہ دیکھیں پیئر پریشر از ریئل. یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ پیئر پریشر میں آ رہا ہے تو وہ سائیکولوجیکلی وہ ویک ہے. یہ نیچرلی چیز ہوتی ہے. ہم بھی کریے اگر جنگ کے حالات کی بات کریں، وار کرائم کی بات کریں کہ جس میں اتنے زیادہ کریٹیکل سچویشنز ہوتی ہیں. آپ اگر فلسطین کی بات کر لیں تو عمران خان صاحب ہو گئے، جتنے بھی پاکستانی پولیٹیشنز ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ہو گئی. ابھی ریسنٹلی شہباز شریف صاحب جو تھے انہوں نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ بہت پاکستان کے ریپرزنٹیٹیو سے یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ جو فلسطین ہیں ان کے ایشو سالو کرنے کے لیے ایک وے یہی ہے کہ آپ ان کو 2 اسٹیٹ سلیوشن دے دیں. مگر ایک مسلمان کبھی بھی اس کو 2 اسٹیٹ سلیوشن نہیں مان سکتا ہے، کیونکہ فلسطین از ناٹ اے مسلم کنٹری. وہ ایک مسلمانوں کے لیے قبلہ اول ہے جس میں ایک کمپلیٹ ہسٹری دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے. اور آپ اس کو اتنی زیادہ ایزیلی، اتنی زیادہ کنجسٹڈ فیلنگ کے ساتھ، کنجسٹڈ نیرو مائنڈ سیٹ کے ساتھ، مائیوپک ویژن کے ساتھ اتنا زیادہ پریزنٹ کر کے یہ بتا رہے ہو کہ آپ 2 اسٹیٹ سلیوشن کو مان کے یہی سب ڈیل کر سکتے ہو، فلسطینیوں کو بچا سکتے ہو. یہ کبھی بھی وار اسٹریٹجی یہ نہیں ہوتی. یہ تو ایک مفتوح قوم، ایک طاغوتی سسٹم ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ امریکہ سے ڈر رہے ہو، اسرائیل سے ڈر کے اتنی زیادہ بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو. جو بچے شہید ہو رہے ہیں، جس میں ایک بچی کو 365 گولیاں ماری جا رہی ہیں، اس کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے اندر اتنی بڑی کریج آ چکی ہے. مگر ہم اتنے ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں کہ کچھ ڈالرز کی خاطر، کچھ بلینز ڈالر کی خاطر ہم اپنا ایمان بیچ کے رکھ دیا ہوا، اپنی کریج بیچ کے رکھ دی ہوئی ہے.